آپ لوگ دل تھام کر بیٹھے انشاءاللہ حضرت والا کے بیان کے بعد دستار بندی ہونی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم محترم علماء کرام، مدرسہ منبع العلوم کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت ہم یہاں جمع ہیں قصبے کی ایک بڑی تعداد مرد اور عورتوں کی مدرسہ منبع العلوم کے اس سالانہ پروگرام میں جو جلسہ سیرت النبی و دستار بندی کے عنوان کے تحت چل رہا ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک آپ بچوں کا پروگرام سنتے رہے اور اس کے بعد آپ نے قرات، نعت اور ایک تقریر بھی سنی، بچوں کا مکالمہ بھی سنا۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور یہ بنکی جس کا ضلع فتح پور ہے، اس کا یہ بہت ہی اچھا ایک مدرسہ جس کو قاری مولانا عبدالوحید صاحب چلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری میں سالوں سے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو اللہ نے ہم کو امانت دی تھی، اللہ نے جو ہم کو حکم دیا تھا، اس کو اگر ہم ابھی تک نہیں سمجھے تو اب سمجھ کر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اے لوگوں، ہم نے امانت کو آسمان و زمین کے سامنے پیش کیا اور سب نے کہا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اس امانت کو لے لیا۔ تو یہ کون سی امانت ہے؟
یہ وہ امانت ہے جو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی، اپنے چہیتے نبی خاتم النبیین کو 40 سال مکے میں زندگی گزارنے کے بعد جب آپ بے چین ہو گئے، بیابانوں میں غاروں میں جانے لگے، 6 مہینے آپ تڑپ رہے تھے کہ مکے کے لوگ، کوئی آپ کا چاچا ہے، کوئی آپ کا ماما ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے، اور وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ شرک، ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی اولاد شرک میں پڑ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تاریخ آپ اگر پڑھیں گے تو جب جب انبیاء کی تعلیمات، اللہ کے احکامات کو لوگوں نے چھوڑا ہے تو گمراہی آتے 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 آدمی بالکل اندھا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول دیکھ دیکھ کے تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، یہاں تک کہ 40 سال گزرے، آپ غار میں تھے تو اللہ کا حکم آ گیا، اور حکم کیا آیا؟ وہی امانت والا، اقرا۔ غار حرا میں کوئی آیا، آتے ہی اس نے ایک جملے کہا اقرا۔ آپ نے کہا کہ مان ابھی خالی پڑھا ہوا نہیں ہے، اقرا کا مطلب پڑھو۔ یہ اللہ کا پہلا حکم، اور یہی وہ حکم ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول خاتم النبیین بن گئے۔ تو امانت اللہ نے قرآن کی شکل میں دی۔ پہلا حکم قرآن کا پڑھو، اور پھر کیا پڑھو یہ نہیں بتایا کیا پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ اللہ نے آدم کو جو علوم دیے تھے، آدم بھی نبی تھے، اس کے بعد بھی انبیاء آتے رہے، اور آدم کو کون سا علم دیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری دنیا کے علوم اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، ہر چیز کا علم۔ جتنے بھی دنیا میں علوم اس وقت گردش کر رہے ہیں، جو الگ الگ ناموں سے آج جانے جا رہے ہیں، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، ڈاکٹری کا علم، یہ سب آدم کو اللہ نے سکھائے تھے۔ اور فرشتوں کو اشکال ہوا کہ یہ دنیا آدم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے پھر اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے امتحان رکھ دیا۔ امتحان جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، امتحان اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ طلباء کی صلاحیت پہچانی جا سکے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے پہلا امتحان جنت میں کرایا، اور امتحان کن کے؟ فرشتے، جنات اور انسان۔ پہلا اور پرچہ کیا تھا؟ علم، دنیا کے چلانے کا علم۔ اب اللہ نے کہا اس کو حل کرو۔ فرشتے خاموش، جن جواب نہیں دے پائے، تو اللہ نے کہا کہ نظام کس کے حوالے کیا جائے، جو جاننے والا ہے یا جو جاہل ہے؟
جاہل کو اگر دو گے تو وہ برباد کر دے گا. جس کو لکڑی کاٹنی نہیں آتی اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دو گے تو وہ لکڑی تو بعد میں کاٹے گا، پہلے اپنی انگلی کاٹے گا. ویلڈنگ کرنی ہے، اس کو تم نے رات دے دیا اور اس کے بعد اس کو مشین دے دی تو وہ پہلے اپنی آنکھ پھوڑے گا، بعد میں کچھ کر سکے گا. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں روٹیاں پکاتی ہیں، اگر سیکھا نہیں تو روٹی تو کچی رہ جائے گی، ادھوری رہ جائے گی، اور کبھی ہاتھ جلے گا، کبھی دوپٹہ جلے گا، اور کبھی کپڑے جل جائیں گے. تو سیکھنا یہ جوہر ہے، بنیاد ہے، ترقی کا زینہ ہے، نجات کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ، اور ہر چیز کو خوشنما بنانے کا ذریعہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلا حکم علم کا دیا ہے اور بس یہ کہہ دیا اقرأ بسم ربک، جو کچھ بھی پڑھنا اللہ کے نام سے پڑھنا. تو لہذا اب ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اللہ کے نام سے، احادیث پڑھیں گے اللہ کے نام سے، ڈاکٹری پڑھیں گے اللہ کے نام سے، سائنس پڑھیں گے اللہ کے نام سے. اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم کو بنایا ہے اپنے لیے. یہ بات کیسے سمجھیں، اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن اتارا اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ نے نبوت کے بعد 13 سال مکے کی زندگی میں قرآن اترتا رہا، آپ بیان کرتے رہے، تشریح کرتے تھے اور صحابہ ایمان لاتے چلے گئے. اور پھر 10 سال 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، اسلام پھیلتا چلا گیا. اور ابھی مکے کی زندگی 10 سال کی ہوئی، بڑے مجاہدے، بڑی پریشانیاں، دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں جو آدمی سوچ نہیں سکتا آپ نے دی. یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا کہ مکے میں دین بہت آہستہ آہستہ، تو آپ طائف گئے تھے. طائف گئے اور طائف میں مقصد یہ تھا کہ وہاں بڑے بڑے لوگ، مسعود عبد عالم یہ جیسے چودھری اگر ایمان لیا ہے تو جلدی ایمان پھیلے گا، لیکن چودھری کا دماغ تو اور زیادہ اپنے کو کبر، غرور، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کیا سنتے، لڑکوں کو اوباش لگا دیا کہ ان کو ڈھیلے مار مار کے بھگاؤ بھگاؤ. اتنا مارا گیا کہ آپ کے پائے مبارک سے خون نکلنے لگا، 2-3 جگہ آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ کو بھی جلال آ گیا، اتنا ستایا جا رہا ہے لاڈلے نبی کو، رحمت للعالمین کو. تو اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا تھا 2 فرشتوں کے ساتھ جو پہاڑوں والے فرشتے تھے، اخدشین، طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں، کہ جاؤ اور محمد سے کہو کہ اگر آپ کہہ دیجئے زبان سے کہ ان طائف والوں کو سزا دے دی جائے تو یہ
فرشتے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور پوری آبادی کا قیمہ بنا دیں گے۔ اللہ کو بھی جلال آ گیا، اتنا ستاؤ گے، اتنا پریشان کرو گے، لیکن اللہ کے رسول کی رحمت تو آخری انتہا میں تھی۔ فرمانے لگے اے جبرائیل امین، ایسا نہیں، ہم نہیں چاہتے ایسا۔ اگر یہ طائف کے لوگ ابھی ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ آپ تو بہت دور کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہ نسلیں ایمان لائیں کہ آج ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے، پھیلتا رہا، اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے، اللہ کے رسول کو اور اعزاز دینے کے لیے کہ 10 سال بہت ستائے گئے، بہت مارے گئے، اب اللہ کے چاہا کہ ان کو بلندیاں عطا فرمائے۔ تو روایتوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ کس سن میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، اور رجب کا مہینہ 27 کا زیادہ مشہور روایت، ابھی جو مہینہ گزرا ہے رجب، اس کی تقریباً 27 تاریخ کو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کو اسراء اور معراج کروائی۔ اسراء کہتے ہیں زمین پر چلنا راتوں رات، بیت اللہ سے بیت المقدس اللہ لے گیا اپنے رسول کو، اور ایسی سواری پر لے گیا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ جہاں آنکھ دیکھتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ ایسی تیز سواری جو آج بھی دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ منٹوں میں، سیکنڈوں میں آپ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچ گئے، اور بیت المقدس میں جتنے بھی انبیاء کرام آسمانوں پر رہ رہے ہیں سب کے نام ہے روایتوں میں۔ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت یوسف، سب کا کون کون، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم جو 7ویں آسمان پر، سب آ گئے بیت المقدس میں اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے رسول نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس طرح اللہ کے رسول سارے نبیوں کے امام بن گئے۔ سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا اے جبرائیل اس نبی کو ہمارے پاس لاؤ۔ پھر اللہ کے رسول کی معراج ہوئی ہے۔ معراج کہتے ہیں اوپر جانا، عروج۔ لہذا ایک آسمان پہ گئے، وہاں استقبال ہوا فرشتوں نے، اور نبی نے اہلاً و سہلاً مرحبا، اور پھر دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ویں پر، 7ویں پر، 7 آسمانوں پر استقبال ہی استقبال، ہر نبی اور فرشتے، یہاں تک کہ اللہ نے پھر کہا کہ اب ہمارے پاس، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلیے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس سے آگے ہماری جگہ نہیں ہے، بس ہم یہیں تک ہیں۔ تو آپ پھر سدرۃ المنتہا اور اللہ کے دربار میں پہنچے، اور پھر اللہ نے آپ کو راستے میں یا آتے یا جاتے روایتوں سے جنت، دوزخ، ساری چیزیں دکھائیں، اور جب واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا کہ تحفہ تو لے لو، تحفہ، اور اللہ کا تحفہ اپنے نبی کو تحفہ، سوچیے کتنا بڑا تحفہ ہوگا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ 50 نمازیں، 50۔ اور یہ نماز ہے کیا چیز؟
یہ معراج ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم کو معراج ہو گئی، اور تو کسی کو نہیں ہونی ہے، لیکن کم سے کم معراج والا عمل نماز تم کو دی جا رہی ہے۔ 50 نمازیں کہ جہاں ہاتھ باندھا اللہ سامنے نظر آ جائے۔ یہی مقصد ہے نماز کا، یہی مقصد ہے عبادت کا۔ یہ اللہ کے رسول نے حدیث جبرائیل میں خود بیان کیا ہے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کیا کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو یقین کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا 50 نمازیں لے کر آپ نیچے آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ مل گئے، استقبال میں بھی تھے، واپسی میں بھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کیا 50 نمازیں؟ تو بہت خوش ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن پھر مشورہ دیا، اے محمد کم کرا لو، امت کے لیے بوجھ نہ ہو جائے یا امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ اللہ کے رسول بھی چاہتے تھے امت کو زحمت نہ ہو اور اللہ کا دیدار ہو، لہذا آپ روانہ ہو گئے، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کچھ کمی کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، بہت اچھا، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فوراً 5 نمازیں کم ہو گئی، 45۔ اب آئے حضرت موسیٰ سے بات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرو، پھر اور کم کروانے چلے گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں ہیں بار بار حضرت موسیٰ مشورہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ 45، 40، 35، 30، 25، 20 ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 45 معاف کر دی، بس 5 رہ گئی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول سے حضرت موسیٰ نے کہا اور کچھ کم کر دیجیے، اور کم کرا لیجیے، اس لیے کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، اور وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، اور جو نماز نہ پڑھے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ہمیں شرم آ رہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اور اگر اللہ نے 5 کم کر دی تو اب کیا رہا؟ ختم، کہانی ختم، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کہا کہ نہیں، اب ہم تو جا رہے ہیں 5 نمازیں لے کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ابھی مکے پہنچے ہیں، جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے اللہ فرما رہا ہے کہ محمد کے کہنے پر ہم نے 50 نمازیں 5 کر دی، لیکن ہم کہہ دو جا کر محمد سے کہ تم کو بھی اور تمہاری ساری امت کو 5 کا ثواب 50 کا ثواب 5 نمازوں میں دیں گے۔ کہہ دو کہ 5 پڑھ لو 50 کا ثواب دیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں تو آتا ہے آپ نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ پیر پر ورم ہو جاتا تھا۔ تہجد، اور تہجد میں 5 پارے، اور صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الخوف، صلاۃ الاستخارہ، کتنی نمازیں ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول کی سیرت پر جلسہ ہو رہا ہے، تو سیرت سن کر اگر ہم سبق نہ حاصل کریں، سیرت سن کر اگر عمل نہ حاصل کریں، تو کل قیامت کے دن
یہ ساری تقریریں، یہ سارے جلسے ہمارے خلاف حجت بنے، اور اللہ کہے گا ان کو تو سب بتلا دیا گیا، نماز تو ہم نے اتاری تھی اور جہاں پڑھنے کا حکم دیا وہ ہمارا گھر ہے، اور تم عبداللہ، عبد الرحمن، عثمان، عمر نام رکھ لینے سے ہم کو دھوکہ دے رہے ہو، مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدیں ویران ہیں، اور دیہات اور کھیڑوں میں بعض مسجدیں تو ایسی ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھا جائیں گی، ایک بھی نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ جو بابری مسجد اور فلاں مسجد آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، کیا تھا؟ نمازی نہیں جا رہے ہیں، اس پہ جانے لگ گئے ہیں، پھر اتاریاں نہیں ہوتی تھی، دسیوں ایسی مساجد ہیں، پہلے ہم ویران کرتے ہیں پھر اللہ پکڑ کرتا ہے۔ محلے کی مساجد میں، نمازوں میں پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن نمازی چند، کیا بات ہے؟ فجر کی نماز میں 10-12 بڈھے سڈھے، باقی سب مر گئے، سب مر گئے، بڑا سو رہا ہے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کیا رحمت آئے گی؟ مسجدوں کو ویران کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا محلے اور گھر قبرستان بنا دیے جائیں گے، ویران۔ آج ہمارے گھر بھی ویران ہیں، شیطان آ رہا ہے، ابلیس آ رہا ہے، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں رو رہی ہیں، ہائے کوئی پھونکنے والا پھونک دے، جھاڑنے والا جھاڑ دے۔ اللہ کے عذاب کو کون جھاڑ پائے؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تمہاری بدعملی کی۔ جو نماز اللہ نے عرش الہی پر نبی کو بلا کر دی، اس کا انجام تم نے یہ کر دیا۔ مسجدوں کو ویران، نمازوں سے بالکل بے تعلقی، بڑی تعداد وہی ہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، بڑی سخت آزمائش کا وقت ہے اس وقت، اللہ کا غضب بھڑکا ہوا ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی سو رہے ہیں، غافل ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پر کچھ نہیں ہوگا، جب عذاب آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ابھی 15 شعبان آئے گی، اس میں بھی پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ احادیث میں 15 شعبان کے بارے میں چند باتیں آئی ہیں، اور وہ احادیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، لیکن تقریباً 17 روایتیں ہیں 17 صحابہ سے، اور جب ضعیف روایتیں بہت سی ہو جائیں تو اس میں کچھ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی محدثین کا کہنا ہے۔ تو لہذا 15 شعبان کو جو باتیں احادیث ضعیفہ میں ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک بہت بڑا قبیلہ کلب گزرا ہے، اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا تھا، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت ہو جاتی ہے، تو یہ مغفرت کا دن ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے اور فرمانے لگے، اے محمد آپ استغفار کریے اور ایصال ثواب کریے مردوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول راتوں رات تنہا جنت البقیع میں گئے اور آپ نے وہاں کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔
اور 15 شعبان کی رات میں اور دن میں روزہ رکھنا، یہ چند باتیں حدیث میں ثابت ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں جب تک مزہ نہیں آتا کہ اپنی طرف سے اضافہ نہ کر دیں، اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو تو دین میں مزہ کہاں؟ لہذا سوچا کہ کیا کریں، تو اس میں خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بہت آگے۔ سب سے پہلے تو یہ پیٹ کا انتظام یہ کیا کہ بڑھیا سا حلوہ پکاؤ، حلوہ کے بغیر کہاں دین چلے گا؟ اور مولویوں کو تو بہت حلوہ پسند ہے، کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں سنت لاؤ، سنت کہاں سے آ گئی؟ یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں سنت۔ اللہ کے رسول کے ہاں تو ایک چیز کھائی جاتی تھی، 4 10 چیزیں تھوڑی کھائی جاتی تھی۔ تو لہذا 15 شعبان کا حلوہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور گھر گھر حلوے بٹ رہے ہیں، ان کے ہاں ان کے ہاں ان کے ہاں، اور اس کو کار ثواب سمجھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں بعض لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ حلوہ اس لیے کھانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا دانت غالباً ٹوٹا تھا یا اس میں تکلیف تھی، آپ کھجور نہیں کھا پا رہے تھے تو حلوہ پکوا کے کھایا تھا۔ یہ سب اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے، الزام، ایک حدیث میں ثابت نہیں۔ اور اس کے علاوہ پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، پٹاخے چھوڑنا حرام، پیسہ ضائع کرنا حرام، 15 شعبان کو اپنے لیے عذاب۔ اور پھر چراغاں ہوتا ہے، قبرستان میں چلے جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مردوں کی شادی ہے، ماشاءاللہ آپ کے ابا مر گئے، دادا مر گئے، پردادا مر گئے، اب شادی کرو گے ہر سال ان کی، رنگ ریلیاں کرو گے۔ ایک تو قبرستان میں ہر سال جانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ گئے ہیں صرف 15 شعبان کو، اور صحابہ میں سے کوئی نہیں گیا، اکیلے گئے تھے، تو پھر بار بار نہیں جاتے تھے۔ اور کیوں گئے تھے؟ ایصال ثواب کے لیے، استغفار کے لیے، اپنی موت یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے قبرستان جایا کرو، اپنی موت یاد کرو، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی لوگ دھکیل دیں گے، دفن کر دیں گے، مٹی میں پھینک دیں گے، اور بیٹا بھی پوچھنے نہیں آئے گا۔ آج ہم رنگ ریلیاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی قمقمیں، روشنیاں اور حلوے اور شربت کے گلاس، اور اس سے زیادہ اگر کہا جائے تو قبرستان میں زناکاریاں ہو رہی ہیں۔ 15 شعبان کو آنکھوں نے دیکھا ہے زناکاریاں، عورتیں خوشنما لباس میں، زیورات میں، لڑکوں کے ساتھ بغیر پردے کے ٹہل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، قہقہے لگا رہی ہیں۔ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، اور بہت سے زیادہ ہوئے تو قوالی شروع ہوئی تو ناچنا شروع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں کا دین لائے ہو؟ یہ سب اکثر جگہ ہوتا ہے۔ اور 15 شعبان کو جو حکم ہے کہ بھائی ذکر کر لو، استغفار، اب مزہ کہاں آئے گا؟ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، 10 20 رات بھر چکر لگاتے رہتے ہیں، نوجوان بوڑھے، کبھی وہاں گئے، کبھی اس چائے کا ہوٹل، کبھی اس چائے کا ہوٹل، پھر تھوڑا سا پڑھا، پھر مسجد میں بیٹھ گئے، تھوڑا پڑھا، 2 باتیں، غیبتیں۔ یہ کہاں سے لائے ہو دین؟ ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیے، جو
دینی ہے بدعت. یہ سب مٹاؤ، اپنے معاشرے سے یہ ختم کرو. یہ ہے مدرسے کا پیغام، یہ ہے قرآن کا پیغام. ورنہ جلسے تو ہوتے رہیں گے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن ماحول بدل جائے. یہ منکی کا علاقہ، یہ قصبہ مسلمانوں کا بڑا قصبہ، مولانا عبدالوحید صاحب کی قرآن کی محنت رنگ لانی چاہیے، تغیر آ جانا چاہیے. آنے والا سوچے کہ واقعی لوگ دین حاصل کر رہے ہیں، دین کا مطالبہ ہے، رسم و رواج کا مطالبہ نہیں. یہ اگر آپ ان جلسوں کے بعد چھوڑ دیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو سنت کے خلاف ہے، تو اللہ آپ کے دل میں نور ایمانی اتار دے گا، نور اتر جائے گا. اللہ کے ہاں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا. صحابہ نے قربانی دے کر ایمان کو سیکھا تھا. وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان کی گردنیں کٹی تھی. حضرت بلال گھسیٹے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، اور اس کے باوجود احد 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 کہتے تھے. آج تو ہمارے ایمان ذرا معمولی چیزوں کی وجہ سے ایمان بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے آپ سبھی سے درخواست ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، 11:30. آپ لوگ تو ابھی ماشاءاللہ اٹھیں گے دروازے کے اندر اور سر، اور ہمیں تو ابھی 4 گھنٹے روڈ پہ دوڑنا ہے. آپ سے بس درخواست یہ ہے کہ جو سنا ہے، پہلے سنا یا اب سنا، اللہ کے رسول کی سنت کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ایک ایک سنت کو اگر آپ نے گھروں میں زندہ کر دیا، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اگر گھروں میں سنت کے قمقمے جلنے لگے تو شیطان سب بھاگ جائیں گے. یہ یاد رکھیے، رحمت آئے گی، سلامت بھاگ جائے گی. سنت آئے گی، گمراہی بھاگ جائے گی. اللہ آئے گا، شیطان نہیں رک سکتا. ورنہ ماں بہنوں کو سنتے سنتے ہم عاجز ہیں. مولانا فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ پھونک دو. کیا پھونک دیں؟ جو کام کرنے کا ہے وہ کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فضل ہے، اللہ کی امانت ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ ترقیاں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے. اور ایک حافظ قرآن کی جو فضیلتیں ہیں، اگر آدمی کو یقین ہو جائے تو ہر بچہ حافظ بنے گا. میدان حشر میں اللہ سجائے گا میدان حشر، اور وہاں ٹیلے بنائے جائیں گے مشک و عنبر کے. مشک آج لگانے کو نصیب نہیں ہے، لیکن یہ حفاظ اس پہ بٹھالے جائیں گے ٹیلوں پر، اور اس کے بعد سارے لوگ گزر کے جا رہے ہوں گے، کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا اپنے دل کے اندر دماغ میں قرآن کو یاد کرنے والے. انبیاء بھی رش کریں گے، اور اس کے بعد ان کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو بھی بٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج و چاند کی روشنی بھی ہلکی ہو جائے گی. اور پھر اللہ کہے گا جنت کا ایسا سوٹ دے کر آؤ جو آج تک دنیا نے دیکھا نہ. پھر سوٹ، حلہ، شاندار لباس ماں باپ کو پہنا دیا جائے گا. کیا مقام ہوگا اس وقت. اور اس کے بعد اللہ کہے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھنا شروع کرو. اور وہ پڑھنا شروع کرے گا اور بلندیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا.
یہاں تک کہ جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے. یہ تو حافظ کے ساتھ ہوگا. اور پھر اللہ کہے گا جو جہنم میں 10 لوگ چلے گئے ہیں جاؤ ان کو نکال لو. وہ سفارش کرے گا 10 جہنمی بدعملی کی وجہ سے جو گئے ہوں گے وہ بھی نکل گئے. ایک حافظ اور جو عالم ہو وہ تو 70 لوگوں اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے سفارش کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ. اور یہ کس نے کہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. تو ہمارے اندر شوق ہو، ہماری ماں تڑپ جائے، یہ عہد کر کے جائے کہ اللہ نے ہم کو جو بیٹے دیے ہیں، ہم کو جو بیٹی دی ہے، اس کو حافظہ بنائیں گے، عالمہ بنائیں گے، داعیہ بنائیں گے، چاہے دنیا میں قربانی دیں گے. کیونکہ دنیا کی چیزیں چھٹ جائیں گی، سب کی چھٹ گئی، تمہاری بھی چھٹے گی. کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. اکیلا آدمی جاتا ہے، نہ اولاد جاتی ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ مکانات جاتے ہیں، نہ تجارت جاتی ہے. ہر آدمی دیکھ رہا ہے. جب ساری چیزیں دیکھ رہے ہو تو کیا بات ہے، یقین کیوں نہیں آتا؟ اور جب اپنی موت آ جائے گی تو کہانی ختم. لہذا ایمان و عمل، ایمان و عمل 2 چیزیں یاد رکھیں. ایمان، عمل. جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو پورا کرو. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ عمل صرف مسجد کا نام نہیں ہے. مسجد میں بھی پابندی کرنا ہے، تجارت میں بھی سنت کا خیال کرنا ہے، کسانی بھی سنت کے اعتبار سے کرنی ہے، معاملات بھی اچھے، معاشرت بھی اچھی، اخلاق بھی اچھے. آپس کی لڑائیاں ختم کر دو اللہ کے واسطے. گاؤں گاؤں میں، قصبے قصبے میں، شہر شہر میں لڑائی جھگڑے فساد. اللہ نے باقاعدہ قرآن میں باقاعدہ ایک چیز، مردوں کا تذکرہ کیا، عورتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کسی کو برے نام سے نہ پکارا کرو، کسی کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، کسی پر ٹھٹا نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو. لیکن آج ہمارے کلیجوں میں حسد ہی حسد ہے، جلن ہی جلن ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے تھے جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ جلن کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیلۃ القدر، شب برات کسی دن بھی قبول نہیں ہوتی. آج ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہر آدمی کے دل میں بس جلن ہے. اور کل اللہ کہے گا تم نے جلن کیوں کی تھی؟ تمہیں تو رشک کرنا چاہیے تھا. اللہ نے فلاں کو یہ دیا ہے، تم کہتے کہ اللہ ہم کو بھی دے دے. یہ کیوں کہہ رہے تھے اس سے چھین لے. اللہ کی نعمتوں کو تم چھینو گے. اسی لیے اللہ اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ جلن کرتے ہیں، ان کا دین اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ اسطورے سے بال کٹ جائے. بال کٹ جائے صاف. جس طرح لکڑی میں گھن لگتا ہے ویسے ہی تمہارے اندر گھن لگ جائے گا، گھل جاؤ گے. حسد کرنے والوں، جلن کرنے والوں، آپس میں لڑنے والوں، اسی دنیا میں معافی مانگ لو ورنہ قیامت کے دن معافی کا دروازہ بند. یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ روگ ہے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مدارس والوں کو بھی لگ گیا ہے، علماء کو بھی یہ روگ لگ گیا ہے، مساجد والوں کو لگ گیا ہے، خانقاہ والوں کو لگ گیا ہے. پاگل ہو رہے، پاگل. فلاں کیوں ترقی کر رہا ہے، فلاں کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ تم دے رہے ہو، اللہ دے رہا ہے، اللہ دینے والا ہے. عزت وہی دیتا ہے،
تمہیں کیا اشکال ہے؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ پر اعتراض کر کے ایمان بچے گا؟ ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم جھگڑوں میں پڑے رہو گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے، تو دنیا میں اتنا ذلیل کریں گے، اتنا ذلیل کریں گے کہ ہوا اکھڑ کے ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لڑنے والوں، تم دنیا میں ایک مردہ لاشا بن جاؤ گے۔ لاشا گد کھائیں گے۔ یہ جو یورپ امریکہ ہم کو کھا رہا ہے، ہم لاشا ہیں۔ کیوں؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، فتنہ و فساد کی وجہ سے، دین چھوڑنے کی وجہ سے، سنتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے۔ ہوش نہیں آ رہا ہے۔ کوئی کرسی کی وجہ سے پاگل ہے، عہدہ مل گیا پاگل ہے۔ ارے عہدہ ملا، کرسی ملی، اللہ کا شکر ادا کرو، سجدے کرو، خدمت کا موقع ملا، سب کی خدمت کرو، دعائیں لو۔ لیکن آج تو ہم بد دعائیں لے رہے ہیں، اور بد دعائیں اللہ کے یہاں فوراً سنی جاتی ہیں۔ ڈھیل دیتا ہے اللہ، خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اے ایمان والو اور اے ہماری ماں بہنوں، اگر آپ اچھی ہو گئی، جس گھر میں ماں اچھی ہو، بہن اچھی ہو، اس گھر میں نور ضرور آتا ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات، علماء کے واقعات، ان کا گھر بڑا اچھا تھا۔ ماں نے تربیت کی، بہن کا ساتھ، گود میں دینی لوریاں، نمازوں کا اہتمام۔ جب بچے کو بچپن سے دین کی لوری سنائی جائے، سنت بتائی جائیں، دعائیں سکھائی جائیں، تو بڑے ہو کر کبھی برا نہیں بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ پیدا ہو فوراً اذان دے دو کانوں میں، تاکہ اللہ کا نام اس کے دل میں پیوست ہو جائے۔ اور اگر برے معاشرے میں رکھو گے تو اچھا بھی برا بن جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا گلاب ہوتا ہے، حسین، دین اسلام، چاہے کافر کا بچہ ہو چاہے مومن کا بچہ ہو، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر ماحول اس کو بدل دیتا ہے۔ کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو بدعتی بنا دیا۔ جیسے اماں ابا ویسے ہی بچہ ڈھل گیا۔ تو لہٰذا بچے سے اماں ابا سے پہلے سوال ہوگا، آؤ یہاں آؤ، ہم نے بچے دیے تھے، اس لیے دیے تھے دین کے محافظ بنے، دین کے داعی بنے، اور تم نے ان کو جہنمی بنایا۔ پہلے تم پہ عذاب ہوگا، بعد میں ان بچوں سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ان جلسوں سے کچھ نہ کچھ ہم سبق لے کر جائیں۔ گھروں کو جائیں تو معلوم ہو کہ کچھ نور لے کے گئے ہیں، کچھ سنتیں لے کے گئے ہیں، کچھ اخلاق لے کے گئے ہیں، اور جس کے بھی حق مانے ہو رات میں سونے سے پہلے طے کر لینا کہ کل صبح ادا کر دیں گے۔ اگر اتنا سوچ کر لیٹ گئے اور موت آ گئی تو ڈائریکٹ جنت مل جائے گی۔ ارادوں پر اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، جس کا جو حق ہے دے دو، نفرت نہ کرو، حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، تو انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گا۔ اور اس ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو، بچیوں کو بھیجو، اور اس کے علاوہ جو بڑے مرد ہو گئے، بڑی عورتیں ہو گئیں، ابھی انہوں نے قرآن نہیں سیکھا تھا، تو ان کا بھی انتظام کرو، ان کو بھی پڑھو، سب مکلف ہیں۔ لہذا اتنا بڑا ماشاءاللہ قصبہ ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ 70-80 لڑکے ہیں بس۔ واہ بھائی واہ، کیوں؟ ہر گھر کا ایک بچہ بھی آ جائے تو مدرسے میں قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں شوق ہے، کیوں نہیں جذبہ ہے؟ اور ہر چیز حاصل کرو، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا
ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسداں بنو، لیکن اللہ کو یاد رکھو، اللہ پہلے رہے گا۔ ڈاکٹر بنو، قرآن والے ڈاکٹر بنو، حافظ ڈاکٹر بنو، عالم ڈاکٹر بنو، کس نے روکا ہے تم کو؟ اصلی تعلیم سے جتنی بھی دنیا کی تعلیم ہے وہ سب اللہ کی ہے۔ زبان اللہ نے بنائی، سارے علوم اللہ نے دیے ہیں، اور ساری چیزوں کے ذمہ دار اول حضرت آدم تھے۔ آدم ہمارے نبی بھی تھے، اور سارے نبیوں کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس جلسے کو اللہ مبارک فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا عبدالوحید صاحب کے جو چوٹ لگ گئی ہے، اللہ ان کو صحت دے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہر شخص کو اللہ آفات ارضی سے بچائے، آفات سماوی سے بچائے، حادثاتی موت سے اللہ سب کے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔